کہ جو بذات رسول خدا ہو، جو ثمرت فؤاد سید الانبیاء ہو، جو پیغمبر کا روح، پیغمبر کی جان ہو، جس کی رضایت خدا کی رضایت میں محو ہو چکی ہو، وہ مخدومہ اگر کسی مسلمان سے اپنا حق مانگے، اپنے حق کا مطالبہ کرے، تو کیسا وہ مسلمان ہوگا جو سیدہ کونین کے حق کو جھٹلائے؟ اس درجے پر فائز بھی اگر اپنے حق کا مطالبہ کرے کسی مسلمان سے، تو وہ مسلمان کس طرح جھٹلا سکتا ہے سیدہ کونین کو؟ ان کے حق کا کیسے انکار کر سکتا ہے؟ سوال یہ ہے سامعین کہ کیا واقعاً سیدہ کونین کو فدق، باغ فدق کی ضرورت تھی؟ وہ دنیاوی مادی مال کو چاہتی تھی، جن کے اشارے سے کائنات جواہرات میں تبدیل ہو جائے، جس کے حق مہر میں خدا زمین و آسمان کے سرمایہ کو قرار دے دے؟ وہ مخدومہ ایک باغ کو لینے کے لیے، مادی دنیا کے لیے احتجاج کرے گا، صحیح کوشش کرے گا؟ پھر کیا راز تھا کہ سیدہ کونین نے بار بار اپنے حق کا مطالبہ کیا؟ وجہ کیا تھی؟ علت و سبب کیا تھا؟ اس کے پیچھے، اس کے پس منظر میں کیا حقیقت تھی جس کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بیان کرنا چاہتی تھی؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ سیدہ کونین کو دنیا سے، دنیا کی اصول سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ یہ وہ اس خاندان سے ہے جو اپنے حق کو دوسروں کو دے کر قرآن کی آیتیں نازل کروا دے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کے مقام پر ہو، جس کا شوہر اس مقام پر ہو کہ وہ ہیرے جواہرات کو، اس دنیا کی رنگینی کو طلاق دیتا ہوا نظر آئے کہ لا حاجت لی فی، اے دنیا علی کو تم دھوکہ نہیں دے سکتے، علی کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ وہ فاطمہ فدق کا مقدمہ لڑنے کے لیے کیوں دربار میں گئی؟ اس دنیا کی، مادی دنیا کی ارزشی کیا ہے کہ سیدہ کونین خاتون جنت جس کے لیے دربار میں کئی گھنٹوں تک کھڑی رہی؟ اصل راز یہ تھا سامعین، یہ فدق تو مقدمہ تھا، حقیقت یہ تھی کہ سیدہ کونین اس بات کی جانب امت رسول خدا کو متوجہ کرنا چاہتی تھی کہ اگر آج تمہارے نبی کی بیٹی کا حق غصب ہوا تو کل تم امتیوں کے حق کا کیا ہوگا؟ تمہارے حقوق کا کیا ہوگا؟ بھائی جو امت رسول خدا ان کے اپنے نبی کی بیٹی کا حق ضائع کر دے، ان کے حق پہ ڈاکہ ڈال دے، وہ امتیوں کے حقوق کا کیا حشر کرے گا؟ اگر آج یہ حکمران بن گیا تو یہ بات یہی تک نہیں رکے گی۔ سیدہ جانتی تھی اگر یہ آ گیا تو اس کے بعد کون آئے گا؟ پھر مروان حکومت پر آئے گا، خلافت مسلمین کے عنوان سے کبھی مروان آئے گا، کبھی ولید آئے گا، اور پھر ایسا وقت بھی آئے گا کہ یزید جیسے بد کردار کو مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا جائے۔ سیدہ پس منظر کو دیکھ، قیامت تک آنے والے ان مسائل کو دیکھ رہی تھی، یہ فدق کی بات نہیں۔ سیدہ یہ بتا رہی ہے کہ آج اگر میرا بنت رسول کا، دختر رسول کا حق ضائع ہو رہا ہے تو کل امتیوں کے حقوق کا کیا حشر